بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 64، دفتر اول، حصہ دوم، مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ باری۔ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک جسمانی اور روحانی تکالیف اور مصیبتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ اس مکتوب شریف میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی جسمانی مصیبتیں، جسمانی تکالیف، جسمانی درد وغیرہ آ جائیں تو اسے آپ برداشت کر لیا کرو، اس پر تحمل کر لیا کرو، اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کرو۔ درد ہو جسمانی، تکلیف ہو جسمانی، کوئی جسمانی مصیبت آ جائے تو اس پر آپ تحمل کرو، صبر کرو، اس پر خوش رہو۔ اور اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف آتا ہے ان کے جسموں پر، وَالْجُوعِ، بھوک آ جاتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان آتا ہے، وَالْأَنفُسِ، جانوں میں نقصان آ جاتا ہے، والثمرات، ان کے باغوں میں، پھلوں میں، میوے میں ان کی نقصان آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ نقصان جب آتے ہیں، یہ 5 قسم کے نقصانات، 5 قسم کی مصیبتیں، تکالیف جب انسانی جسم پر آتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، بشارت دے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور انہی کی طرف پلٹ کے ہم نے جانا ہے۔ تو حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہو نا، جسمانی مصائب اور مصیبت آ جائیں، فرماتے اسے تحمل سے، برداشت سے، اسے احسن طریقے سے اسے قبول کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ لذت اور درد، علم کی معنی درد یا تکلیف یا مصیبت، فرماتے ہیں یہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک درد وہ ہوتا ہے کہ جو جسمانی ہوتا ہے، اور ایک درد روحانی ہوتا ہے، اور ایک لذت جو ہے وہ جسمانی ہوتی ہے اور ایک لذت روحانی ہوتا ہے۔ لذت بھی 2 قسم کے ہیں اور علم اور تکلیف بھی 2 قسم کی ہے، ایک روحانی ہے، ایک جسمانی ہے۔ فرماتے وہ چیز کہ جس سے ہمارا جسم لذت لیتا ہے، روح اس سے درد میں آ جاتا ہے، روح اس سے تکلیف میں ہوتا ہے، اور جس چیز سے ہمارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے اسی چیز سے ہماری روح کو راحت ملتی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو فرماتے اس کی میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ ہر چیز کے جسم را دران لذت است، ہر وہ چیز جس سے ہمارا جسم لذت لیتا ہے، روح را ازان علم باشد، روح کو اس سے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جسمانی راحتوں سے روح کو ناراحتی مل جاتی ہے۔ وہ ہر چیز جسم ازان متعلم است، روح را ازان التزاز است، اور جس چیز سے بھی آپ کے جسم دکھتا ہے، آپ کو جسمانی مصیبت پہنچ جاتی ہے، اسی چیز سے تمہاری روح کو لذت ملتی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں روح اور جسم ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو بھی روح کو پیارا ہوتا ہے وہ جسم کو برا لگتا ہے، اور جو جسم کو پیارا ہوتا ہے وہ روح کو برا لگتا ہے۔ فرماتے اس دنیا میں
کہ روح جسد کی جسم کی مقام میں نزول کر چکا ہے. اللہ کریم نے روح کو فرمایا تو جسد میں چلے جا، انسانی جسم میں چلا جا. اور جب یہ روح ہماری جسموں میں آتا ہے تو یہ ہماری جسم کے گرفتار ہو جاتا ہے، اور جب ہمارے جسم کا گرفتار ہو جاتا ہے تو ان کا حکم بھی جسمانی ہی ہوتا ہے. دیکھو یہ دوسرا چیپٹر ہے امام ربانی صاحب جو فرماتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر روح کی بھی اور جسم کی حیثیت یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روح خوش ہوتا ہے اس سے جسم بھی خوش ہوتا ہے، اور جس چیز سے روح کو درد ہوتا ہے پھر اس سے جسم کو بھی درد ہوتا ہے. ایک فلسفہ امام ربانی صاحب نے پہلے ایک مکتوب شریف میں ذکر کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا کہ اللہ کریم نے اس روح کو جب پیدا فرمایا تو روح کو فرمایا کہ تم جسم میں چلے جاؤ، انسانی جسم میں. تو یہ انسانی جسم میں آیا. جب انسانی جسم میں آیا تو یہاں انسانی جسم میں اس سے پہلے نفس موجود تھا. یہ اللہ کی معرفت میں، اللہ کے انوار و تجلیات میں روح مستغرق رہا تھا، بھولا بھالا. جب آیا تو دیکھا جسم میں ایک چیز موجود ہے، جیسے ایک بازاری عورت سجی سوری بنی بنائی جس کا نام نفس تھا. بڑی چالاکیاں تھی، بڑی عیاریاں، بڑی مکاریاں تھی اس کی. تو یہ روح اس نفس پر عاشق ہو گیا. عاشق محکوم ہوتا ہے اور معشوق حاکم ہوتا ہے. فلہذا روح جب نفس پر عاشق ہو گیا تو وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھا، اپنی اصلیت کو بھول گئے کہ میں آیا کس لیے تھا. میں تو آیا تھا اس جسم کو اپنی رب سے ملانے کے لیے، ایک واسطہ، ایک رابطہ. لیکن اب ہوا یہ کہ میں خود یہاں پر پھنس گیا ہوں، میں تو عاشق ہو گیا ہوں. تو فلہذا نفس کی رنگ میں روح بھی رنگ آ گیا. نفس نے جو کچھ کہنا تھا روح نے ماننا تھا. نفس چونکہ امارۃ بالسوء تھا، برائی پر امر کر دینے والا تھا، تو اس نے روح کو بھی امارۃ بالسوء کے رنگ میں رنگا. پھر لوگ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہر بری چیز ان کو اچھا لگنا شروع ہوا، کیونکہ حاکم جو تھا وہ نفس تھا، اور نفس جو ہے وہ روح کو محکوم بنا چکے تھے. یہ محکوم تھے، فلہذا وہ جو حکم دے دیتے یہ روح سے قبول کر لیتا. اب جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہاں پر علم اور لذت دونوں برابر ہوتی ہے. جو چیز جسم کو اچھی لگے وہ روح کو بھی اچھا لگتا ہے، اور جو چیز روح کو اچھا لگے وہ جسم کو اچھا لگتا ہے. جو جسم کو برا لگے وہ روح کو بھی برا لگتا ہے، اور جو روح کو برا لگے وہ جسم کو بھی برا لگ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر جسم کی درد سے روح بھی دردناک ہو جاتا ہے، اور جسم کی لذت سے روح کو بھی لذت مل جاتی ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں یہ کن لوگوں کا مرتبہ ہے؟ فرماتے یہ مرتبہ جو ہے اینس مرتبہ عوام کل انعام، ان انسانوں کی عواموں کے جو چوپائیوں کی طرح زندگی گزارتے. چوپائی کے جسم کو جو چیز اچھی لگے ان کو روح کو بھی وہی اچھی لگتی ہے، جو ان کو برا لگے ان کی روح کو بھی وہی برا لگتا ہے. چونکہ اب روح نے اس جسم کا رنگ اپنایا ہوا ہے، شکل اپنایا ہوا ہے، اس جسم کی رنگ میں رنگا گیا ہے، اس نفس کی رنگ میں رنگا گیا ہے. فلہذا جو ان کی جسم کو پسند آئے وہ روح کو بھی پسند آتا ہے، اور جو ان کی روح کو پسند آئے وہ جسم کو پسند آ جاتا ہے. اور جو اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اس کو ہم گہرائی میں لے کے جاتے ہیں، نچلے سے نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے. یہ اشارہ ہے اس بندے کے حق میں جو جن کا جسم جس چیز سے خوش ہوتا ہے روح بھی اسی سے خوش ہوتا ہے، اور جن کا روح کسی چیز سے دردناک ہوتا ہے ان کا جسم بھی ایک اسی سے دردناک ہو جاتا ہے. یہ آیت شریف ان کے حق میں مصداق ہے. آپ فرماتے افسوس، صد افسوس کہ اگر روح اس گرفتاری سے خلاص نہ ہوا، روح کو اس گرفتاری سے چھٹکارا نہ ملا اور اپنی وطن اصلی کی طرف رجوع نہیں کیا. وطن اصلی روح کا کیا تھا؟ اللہ کی شہود و مشاہدہ، رب کائنات کی معرفت، اللہ کی انوار و تجلیات میں مستغرق ہونا. اب چونکہ جسم میں آیا تو اپنی ڈیوٹی اور وظیفہ کو سر انجام دیا،
اور واپس اپنی اصل کی طرف پلٹ کے گیا تو ٹھیک ہے، کامیاب ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ لیکن اگر یوں روح اسی طرح نفس کی چنگل میں رہا اور نفس امارۃ بالسوء رہا اور اسے بھی برائی پر ہی لگا دیا ہے تو فقد ضل ضلالا بعیدا، اس نے بہت بڑی گمراہی اختیار کی۔ پھر تو روح کا جو اصل وطن تھا، اصل مرکز اور اصل منبع تھا، وہ اللہ کی شہود و مشاہدے میں جب یہاں آیا تو یہاں ان کا کام یہ تھا کہ اس امارۃ بالسوء کو، برائی پر امر کر دینے والے کو سچائی کا رستہ دکھائے، اسے اللہ کی وصل و معرفت میں لے کے جائے۔ ان کا کام یہی تھا۔ روح نفیس ہے، پاک ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، بلکہ ذو جہتین ہے، دو طرف رکھتے ہیں، ایک طرف رب سے فیض لینے والا، دوسرے طرف فیض دینے والا۔ لیکن اگر روح اپنی اصلیت کو بھول گیا، چھوٹا بچہ بولا بالا جب کسی بازار میں جاتا ہے اور وہ بازار کے رنگینوں اور رعنائیوں میں کھو جاتا ہے تو وہ پھر اپنا گھر بھول جاتا ہے نا۔ تو قسمت سے اگر انہیں اپنا گھر یاد آ جائے، بازار کی اس رعنائیوں سے وہ اچھاٹ ہو جائے، ان کا دل بھر جائے اور پھر وہ پلٹ جائے واپس اپنی گھر کی طرف، تو کیا ہی بات ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کو طریق اور رستے کا پتہ ہوگا، وہ بازار جاتا رہے گا، وہاں لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ سکون یہاں ہے، امن یہاں ہے، اللہ کی معرفت یہاں ہے، چل میرے ساتھ، لوگوں کو اپنے ساتھ چلا لے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو فقد ضل ضلالا بعیدا۔ آپ فرماتے پایہ آخر آدمستو آدمی، گشت محروم از مقام محرمی، گر نگر ددباز مسکین زین سفر، نیست از وی ہیچ کس محروم تر۔ فرماتے آخری سیڑھی، لاسٹ، جو بالکل ٹاپ والی سیڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ آدمیت ہے، عبدیت، بندہ ہونا، یہ لاسٹ ٹاپ سیڑھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس ٹاپ سیڑھی پر نہیں جاتے نا تو یہ محرم نہیں ہے، محرمیت کی جگہ سے یہ نکل گیا ہے۔ اور فرماتے اگر یہ مسکین اپنے سفر سے واپس پلٹ کر اپنی ملک میں نہیں آ جاتا تو پھر اس سے کوئی بندہ بھی محروم تر نہیں ہے۔ یعنی روح اس سفر سے جو وہاں سے شہود و مشاہدے سے چل کے آیا اور انسانی جسم میں آیا، اب انسانی جسم سے جب یہ روح واپس پلٹ کر اپنی اصل کی طرف نہیں جائے گا تو اس روح سے محروم تر کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، یہ تو آیا تھا اصلاح کرنے کے لیے، یہ اصلاح کرنے کے بجائے انہوں نے لوگوں کو ہی خود اپنی اصلاح بھی بھول گئے۔ دوسروں کو ہدایت پہ چھوڑ دو، پھر اس نے اپنی اصل کو بھی بھول دیا۔ اچھا، تو اس روح کو کیا ہوا ہے کہ یہ اپنی تکلیف کو، جسم والی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھ رہا ہوتا ہے اور جسم والی راحت کو اپنی راحت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ان کی اپنی جو تکلیف ہے وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ جیسے یہ جسمانی تکلیف ہے، اور ان کی اپنی راحت یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جسمانی راحت ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ آپ مبارک فرماتے ہیں یہ روح بیمار ہے۔ فرماتے ہیں اس بیماری روح ہست کہ علم خود را لذت میں انگارد و لذت را علم میں شناسد، در رنگ صفرائی کہ بواسطہ علت صفرا شیرینی را تلخ میں یابد۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں دیکھو جو جسم کی تکلیف ہوتی ہے نا، جسمانی مصیبتیں ہوتی ہے، یہ روح کے لیے راحت ہوتا ہے، اور جو جسمانی راحت ہوتا ہے وہ روح کو تکلیف ہوتا ہے۔ تو فرماتے اس روح کو کیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف کو راحت سمجھ رہا ہے اور راحت کو تکلیف سمجھ رہا ہے۔ فی الحقیقت تو جسمانی راحت روح کے لیے تکلیف ہے نا، لیکن اب اسے کیا ہوا ہے کہ یہ جسمانی تکلیف کو بھی اپنا تکلیف سمجھ رہا ہے، جسمانی راحت کو بھی اپنا راحت تصور کر رہا ہے۔ فرماتے اسی لیے کہ یہ روح بیمار ہے، اس سے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہو رہا، اس سے اب یہ درک نہیں ہے، یہ ادراک نہیں ہے کہ کیا چیز میرے لیے اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس سے درد اور لذت کے بارے میں اب محسوس ہی نہیں ہو رہا۔